نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صفحہ نمبر 122 مکمل بائیکاٹ۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس صورت حال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بن کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا، اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا۔ وہ حل یہ تھا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے اور نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ پوری پلاننگ ان کی اس طرح کی تھی کہ ایک ایسا پریشر ڈیولپ کیا جائے معاشرتی طور پر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قریشیوں کو سپرد کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا، اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والے بغید بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا بھی کی تھی کہ اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں پھر شل ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر یہ ساری فیملی کے ساتھ بائیکاٹ کیا، لیکن ابو لہب کو چھوڑا سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ مسلمان ہوں یا کافر سب شعب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، شعب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا چارہ پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے چمڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کیے۔ اس حالت پہ پہنچ گئے تھے کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے تھے اور چمڑا کھانا پڑا تھا، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سنی جا سکتی تھیں، اور یہ چیز جو تھی کفار کو بڑا خوش کرتی تھی کہ جب بچے اور عورتیں بھوک سے بلکتے تھے تو وہ ان کو بہت خوش کرتی تھی۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر،
چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھپھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی کبھی کبھی گیہوں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی کے صرف حرام مہینوں یعنی حرمت والے مہینوں سے باہر نکلتے، حرمت والے مہینے آپ سب جانتے ہیں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگاتے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبائل ہر 4 جانب سے مکہ آتے تھے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل طور پر لوگوں کا حج کے موسم میں وہاں آنا ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو اسی طرح کیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ مشکل زندگی کے مرحلوں میں بھی دین کا کام کرتے رہنا چاہیے استقامت کے ساتھ، یہ سنت ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل وقت میں آزمایا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ پورا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ ان کا اگر صرف اکیلے کا ہوتا تو ابھی بھی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، ان کی پوری فیملی کا سوشل بائیکاٹ تھا۔ اچھا، یہ پوری فیملی کیوں ساتھ دے رہی ہے اتنا؟ حالانکہ اس میں مسلمان بھی تھے اور عرب قبائل کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے شخص کی پوری حمایت کرتے تھے، پورا سپورٹ کرتے تھے۔ اب اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، لیکن وہ پورے کے پورے ساری کی ساری فیملی شاہ ابی طالب میں محصور ہو گئی، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کوئی 3 برس کے بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے میں جو قطع رحمی اور ظلم و ستم تھا اسے چٹ کرا دیا، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہا۔ 5 اشراف قریش میں سب سے پہلا ہشام بن عامر بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص ظہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا، پھر متم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا، اور پھر زمع بن اسود کے پاس گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی، ظلم قبول کرنے پر ملامت کی، اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا۔ صحیفہ وہی ایگریمنٹ جو انہوں نے آپس میں بنایا تھا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ پورا ایک ایگریمنٹ انہوں نے بنایا تھا۔ لہٰذا یہ سب جحون کے ناقے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا۔ چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفل مسجد حرام میں جم گئی تو ظہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں، واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ زمعہ نے کہا، واللہ تم غلط کہتے ہو، جب یہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہیں تھے، یعنی جس ٹائم پر یہ بات ہو بھی رہی تھی تو ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر ابو البختری نے کہا، زمعہ ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں اور نہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب چونکہ ان کی پہلے سے ایک پلاننگ تھی کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، تو اب ایک ایک بندہ بولتا جا رہا ہے۔ اب متم بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عامر نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے، اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے، یعنی یہ تو آلریڈی پلان لگ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک بندہ بول رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے۔
جس نے ظلم و جور یعنی ظلم و ستم اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ابو طالب نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے تو میں تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، یعنی تمہارے حوالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جائے گا، پھر چاہے تم اسے قتل کرو چاہے تم اسے زندہ رکھو، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا کہ آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے بالکل انصاف والی بات کی ہے۔ یہ جو بائیکاٹ سے اور ظلم سے باز آنے کی بات ہے کہ اگر اس برے فیصلے سے تم باز نہیں آئے، ایک طرح کی اس میں دھمکی بھی تھی جو مختلف سیرہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ابو طالب کہ اگر تم برے فیصلے سے باز نہیں آئے تو میں اسے تمہارے کبھی حوالے نہیں کروں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ ہمارا ایک ایک آدمی مر جائے۔ اور یہ جو شاب ابی طالب ہے جس میں یہ ساری پوری فیملی محصور تھی، اس میں ابو طالب کو یہ ڈر تھا کہ قریشی جو ہیں وہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کے قتل نہ کر دیں، اسی لیے جب رات ہوتی تھی تو جب سب سو جاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب اپنے بستر پر سلاتے تھے اور خود جو تھے وہ اپنے کسی اور کے بستر پر سوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے کسی اور بھتیجے کو یا رشتہ دار کو سلایا کرتے تھے۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے کی۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی تھی۔ جب یہ صحیفہ باہر نکالا گیا تو سارے ایگریمنٹ کے الفاظوں کو دیمک کھا چکی تھی۔ اب کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ سیرہ کی اور کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ ایسا ہوگا کہ دیمک اس صحیفے کو کھا چکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ خبر مجھے میرے رب نے دی ہے، اور یہی چیز بتانے کے لیے ابو طالب حرم پہنچے تھے۔ اب مشرکین نے یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ پھر قریش کا جو وفد تھا وہ ابو طالب کے حضور آیا۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، مطلب ایز پر روٹین سب کچھ چلنے لگا، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی، یعنی 80 پلس ہو چکے تھے، اور ظاہر بڑھاپا بہت زیادہ تھا۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ یعنی جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دست کش رہیں۔ دست کش کا معنی ہوتا ہے کسی کام سے ہاتھ کھینچ لینا یا تعلق نہ رکھنا۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی اسے آپ پر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے اگر وہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے، یعنی ان کے پاس بہت ساری حکومتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری یہ ایک بات کے قائل ہو جائیں، ایک بات مان لیں،
یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے، کہنے لگے صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید پر لانا چاہ رہے تھے کہ جب یہ توحید پر آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں عربوں کی قیادت اور سیادت دے دے گا اور عجم سے بھی یہ جزیہ وصول کریں گے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ پھر غم کا سال آیا۔ یہ غم کا سال جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ نام دیا عام الحزن، اس لیے کہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ایک ابو طالب ہلاک ہو گئے جو آپ کی حمایت اور آپ کا دفاع کرتے تھے، اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں، جو ہر آزمائش کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلص ساتھی تھیں اور غایت درجہ دور اندیش مشیر کار تھی، یعنی بہترین مشورہ دینے والی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ آپ کی تائید کرتی تھیں اور آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھیں۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو بہت زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لیا کرتی تھیں۔ یہ آپ کی بڑی ہی وفا شعار اور خدمت گزار اور پرہیزگار بیوی تھی۔ تو یہ 2 غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں دیکھے۔ سب سے پہلا غم ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، یعنی پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکا نہیں جائے گا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اپنے چچا سے چونکہ بہت محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ مجھے روکے گا نہیں میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 113۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، اور لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ تو یوں اس آیت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی بخشش کی دعا کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شاب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، یعنی ان کو کیا فائدہ ہوا آپ کی حفاظت کرنے کا، آپ ان کے کیا کام آئیں گے؟ آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی اتھلی یعنی سطحی جگہ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہت شدید عذاب ہوتا ابو طالب کو، لیکن چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹیو رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ان کو جہنم میں ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا۔
ایک اور حدیث بھی آتی ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے 2 جوتے پہنے ہوں گے اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، جس میں ایسے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح کھولے گا. پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی وہ زخم بھرا نہیں تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی. یعنی ویسے تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے 40 دن بعد، کوئی کہتا ہے 2 مہینے بعد، کوئی کہتا ہے 3 دن بعد، کوئی 10 دن بعد. لیکن چونکہ راجے یہی 2 زیادہ ملتی ہیں تو یہی 2 اس کتاب میں موجود ہیں. وہ اسلامی کاز کے لیے یعنی اسلام کے مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھی، یعنی ایک سچا سپورٹیو تھی. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان اور مال سے آپ کی غمگساری کی اور اذیت اور غم میں برابر کی شریک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی تھی. مسند احمد کے علاوہ ایک اور حدیث جو مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی، حیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی تھی. آپ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے گا اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیجیے گا جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تھکان. درماندگی کہتے ہیں مجبوری کو، کوئی مجبوری نہیں، اور مصیبت کو بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا محل جس میں کوئی شور نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مجبوری نہیں اور نہ ہی کوئی تھکان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے، اور یہ کس بات کی نشانی ہے؟ محبت کی نشانی ہے. بار بار آپ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اور کوئی موقع انسان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اس کا ذکر کرنے کا. ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، آپ رو پڑتے تھے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہترین یادیں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. دیکھیں، خوبصورت یادیں ہونا تو ہی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ایسی محبت اور ایسی الفت کہ جس کی وجہ سے انسان جب بھی یاد کرے، چاہے کئی سالوں کے بعد بھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک اور جو روپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کی وفات کے بعد جن سے حضرت خدیجہ خوش ہوا کرتی تھی اپنی سہیلیوں سے، ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھجوایا کرتے تھے. ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تومار بند گیا. تومار کہتے ڈھیر بند گیا. ویسے تومار رجسٹرز کو کہتے اور یہ دفتر کو بھی کہتے ہیں. تو مصائب کا ڈھیر بند گیا یا لگ گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی، وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے کیونکہ اب ان کو ابو طالب کا تو ڈر تھا ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدت کے ساتھ تنگ کرنے لگے. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا
اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. ایسا کیوں تھا؟ آپ بہت جلدی سینسیٹیو ہونے لگے تھے، ہر چیز کو بہت زیادہ سوچنے لگے تھے اور پریشان بہت جلدی ہونے لگے تھے. کیوں؟ ایموشنل سپورٹ جو حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ایک جب ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سپورٹ موجود ہوتا ہے تو دل میں ایک مضبوطی ہوتی ہے. لیکن جب ابو طالب بھی وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگے تھے. اس وجہ سے ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے تھے. یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو. یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اپنے چچا کو مس بھی کر رہے تھے. آپ کے سپورٹ کا نہ ہونا آپ کو ایسے جیسے تنہائی محسوس ہو رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے قریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی. یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے. حبشہ کو ہجرت بھی کی تھی مگر مکہ پلٹ آئے تھے. مکہ ہی میں سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبا کر دی تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. اور خود بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بال بچوں والی بھی تھی، تو اسی لیے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی. اس کے 1 سال کے بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی. 3 سال کے بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی. ان کے بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں. حضرت عائشہ کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ آگے بھی ہم بیان کریں گے. وہ حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کھانوں میں سریت کو فوقیت ہے ایسے ہی تمام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے.